آج شام ہم اکٹھے ہوئے ہیں کہ اس کے حضور میں جھک سکیں، اسے مانگ سکیں، اپنی درخواستوں کو اور مناجاتوں کو پیش کر سکیں۔ اس سنڈے سے میں نے اسپرچل وارفیئر کے اوپر سیریز کا آغاز کیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ کلیسیا کے اندر بہت سارے لوگ اس بات کو سمجھیں، ہر طرح سے ان باتوں کو اپنی زندگی کے اندر لے سکیں۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے ہماری زندگیوں کے اندر جب ہم سیریس ہوتے ہیں، اور یہ سب سے خاص وقت ہوتا ہے اسپرچل وارفیئر کا جب ہم اس کے قدموں میں جمع ہوتے ہیں۔ آمین۔ اور دعا کو روحانی ہتھیار کہا جاتا ہے کہ اسپرچل وارفیئر کا یہ ہمیں اس ریلم کے نزدیک کر جاتا ہے۔ میں آج کچھ اسی طرز کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ زبور 35۔ زبور 35 اس کی فرسٹ ورس میں پڑھوں گا۔ اے خداوند، جو مجھ سے جھگڑتے ہیں تو ان سے جھگڑ، جو مجھ سے لڑتے ہیں تو ان سے لڑ، ڈھال اور سپر لے کر میری کمپ کے لیے کھڑا ہو، بھالا بھی نکال اور میرا پیچھا کرنے والوں کا راستہ بند کر دے۔ میری جان سے کہہ، میں تیری نجات ہوں۔ جو میری جان کے خواہ ہے وہ شرمندہ اور رسوا ہوں، جو میرے نقصان کا منصوبہ باندھتے ہیں وہ پسپا اور پریشان ہیں۔ وہ ایسے ہو جائے جیسے ہوا کے آگے بھوسا، اور خداوند کا فرشتہ ان کو خام کر دے۔ ان کی راہ اندھیری اور پھسلنی ہو جائے، اور خداوند کا فرشتہ ان کو رگیدتا جائے۔ آمین۔ خداوند کے کلام کے بڑے کو سمجھ آنے پر اس کی برکت۔ Praise the Lord۔ داؤد خداوند کی جنگیں لڑنے والا شخص تھا۔ کس کی جنگیں لڑتا تھا؟ خداوند کی جنگیں لڑتا تھا۔ اور آج وہ خداوند کو کہتا ہے کہ تو جج بن، از جج کے طور پر تو میری جگہ لڑ۔ جیسے کوئی ایڈوکیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایڈوکیٹ عدالت کے اندر کیا کرتا ہے؟ دوسرے کے لیے جگہ کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اور اس کی جگہ کیا کرتا ہے؟ لڑتا ہے۔ تو گویا وہ لڑ رہا ہوتا ہے۔ اگر کسی کا ایڈوکیٹ عدالت کے اندر کھڑا ہے، وکیل، تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ کہتا ہے میں لڑ رہا ہوں۔ لہذا وہ خداوند سے کہتا ہے، جو مجھ سے جھگڑتے ہیں تو ان سے جھگڑ، جو مجھ سے لڑتے ہیں تو ان سے لڑ۔ یہ پریئر کا ایک اور وے ہے جو آج ہم کر سکتے ہیں۔ پریئر کا ایک طریقہ ہے جو ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ جو مجھ سے جھگڑتے ہیں تو کیا کر ان سے، جو مجھ سے لڑتے ہیں تو کیا کر ان سے لڑ۔ یہ داؤد ایسے منہ زبانی باتیں نہیں کر رہا، داؤد نے ایسا کیا ہے اور وہ ایسا کرتا تھا۔ ایسا دیکھیے پہلا سموئیل کا 24واں باب۔ ساؤل اس کے پیچھے تھا، اس کو مارنے کے لیے، اسے برباد کرنے کے لیے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی تھی جہاں پر وہ نہ گیا ہو، نہیں چھوڑے، اس نے پہاڑ نہیں چھوڑے، اس نے اسرائیل کا ہر چپا چھان لیا کہ داؤد کو پکڑے۔
اور ہر بات میں اور ہر بار وہ کیا ہوا ہے؟ وہ فیل ہوا ہے۔ ایک دن داؤد کے ہاتھوں جب ساؤل لگ گیا اور اس کے ساتھیوں نے اسے کہا کہ تیرا دشمن تیرے ہاتھ میں ہے، تو کیا کر اسے مار دے۔ اسے کہا میں ہاتھ نہیں چلاؤں گا، اور اس نے کیا کہا غور سے سنیے، پہلا سمویل اس کا 24واں باب اور اس کی 12ویں آیت، کوئی پڑھیے۔ آمین۔ خداوند میرے اور تیرے درمیان کیا کرے؟ انصاف کرے، اور خداوند تجھ سے میرا انتقام لے، پر میرا ہاتھ تجھ پر، اے خداوند جو مجھ سے جھگڑتے ہیں تو ان سے جھگڑ، جو مجھ سے لڑتے ہیں کیا کر؟ تو ان سے لڑ، پر میرا ہاتھ تجھ پر نہیں اٹھے گا۔ اس طریقے کے ساتھ اپنے خداوند کے حضور میں وہ دیکھتا ہے، وہ دشمن کے ساتھ اسی طرح برتاؤ کرتا تھا۔ اس سے پہلے کہ داؤد جاتا، اس سے پہلے جو ہے فرشتہ نکلتا تھا، اس سے پہلے خداوند موو کرتا تھا۔ آمین۔ اور یہ ایسے ہی نہیں کہہ رہا خداوند کا فرشتہ ان کو ہانکتا رہے، اس نے ان چیزوں کا ایکسپیرینس کیا ہے۔ خداوند کا فرشتہ ان کو کیا کرے؟ رگیدتا رہے، ہانکتا رہے اور رگیدتا رہے۔ آپ اندازہ کیجئے، چل چل چل، اور پھر کھینچے سے رگیدے۔ آمین۔ کیا آپ نے اپنے دشمن کے ساتھ ایسا سلوک کبھی ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ اور کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے دشمن کے ساتھ ایسا ہوتا ہوا دیکھیں؟ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ اور اس نے جو ہے دونوں چیزوں کو سامنے رکھا ہے، ڈیفینسو وے میں اور آفینسو وے میں، ڈیفینسو اور آفینسو دونوں طریقوں سے اس نے خداوند سے جو ہے وہ مدد مانگی ہے۔ اس سے کہا ڈھال اور سپر لے کر میری کم کے لیے کھڑا ہو، ڈھال اور سپر لے کر، ٹھیک ہے۔ ڈھال اور سپر کا کیا کام ہے؟ وہ جو ہے وہ بلاک کرتی ہے، ٹھیک ہے، سیو کرتی ہے۔ کوئی حملہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اب یہ پریئر کر رہا ہے کہ تو میرا ڈیفینس بن، میرا کیا کر؟ ڈیفینس بن، اور جب تو میرا ڈیفینس ہوگا تو میری کمک ہوگی، تو میری کمک کے لیے کھڑا ہو، اور میں دشمنوں کے درمیان میں گرا ہوا ہوں، وہ میری جان کے خواہ ہے، وہ میرے نقصان کا منصوبہ مانگتے ہیں، یعنی وہ میرا نقصان چاہتے ہیں، وہ مجھے کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، وہ مجھے بیمار دیکھنا چاہتے ہیں، وہ میری جان لینا چاہتے ہیں، وہ میرے لیے گڑھا کھودتے ہیں، وہ میرے لیے جال بچھاتے ہیں۔ آپ یہ اندازہ کیجئے کہ دشمن کس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ داؤد کے خلاف ہے، اور اس کو جو ہے پکڑنا چاہتا ہے، نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اس کو جو ہے وہ رگیدنا چاہتا ہے، لیکن اس کو معلوم ہے کہ ہانکنا اور رگیدنا کون کرتا ہے۔ آمین۔ کلیسیا کو اور ایمانداروں کو ان چیزوں کی سمجھ ہونی چاہیے، لیکن یہ کہاں سے اور کس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ان چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں یا ان چیزوں کا ایکسپیرینس کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ داؤد کیسے کر رہا ہے؟ یہ کہاں پر کر رہا ہے؟ کس طریقے کے ساتھ کر رہا ہے؟ یہ اس سے پہلے کہ وہ جنگ کرے، یہ اس پہلے کہ وہ دشمن کا سامنا کرے، وہ کہاں جاتا ہے؟ اپنے خداوند کے قدموں میں۔ آمین۔ جو مجھ سے جھگڑتے ہیں تو ان سے جھگڑ، جو مجھ سے لڑتے ہیں تو ان سے لڑ۔ اور آپ بائبل میں دیکھتے ہیں کہ وہ جنگی مرد کی طرح نکلتا ہے، جنگی بہادر کی طرح نکلتا ہے۔ آمین۔ اپنے لوگوں کی خاطر وہ نکلتا ہے۔ آپ کو تو اسی وقت سمجھ لینا چاہیے جب وہ جو ہے ننگی تلوار لے کر جو ہے وہ کنعان کی سرزمین میں داخل ہوا تھا۔
यीशु इससे पहले जो है अपना भाला निकालता, वो नंगी तलवार लिए हुए जो है वो उसको जो है कहाँ पर मिला है, आमीन। और उसको कहा कि जूती उतार दे, ठीक है, ये जगह पाक है। तो कहा कि मैं यह खुदा की फौजों का सरदार होकर आया हूँ। तो गोया आप ये देखिए कि बाइबल ये फरमाती है कि खुदा खुद तुम्हारे लिए क्या करेगा, जंग करेगा। खुदा खुद क्या करेगा, तुम्हारे लिए जंग करेगा। लेकिन आपने कभी जंग की दावत नहीं दी, कभी जंग की दावत दी उसे, आमीन। और ये दो इन बातों को समझता है, दो इन बातों को उसने एक्सपीरियंस किया है। और जब आप जो है उसे जंगी मर्द की तौर पर और जंगी बहादुर की तौर पर जो है उसे लेंगे, और जो है खुदा को जो हमारा जो है वो रब्बुल फ़ाज है, आमीन। हमारा खुदा क्या है, बोलिए, रब्बुल फ़ाज है, फौजों का सरदार है, फौजों का मालिक है, उसका रब है जिसे हम कहते हैं। चलिए आप ये देखिए कि जब हम इस तरीके के साथ उसके कदमों में झुकेंगे तो फिर दुश्मन जो हमारी जान का खा है, जो हमारे खिलाफ मंसूबे बांधता है, हमारा नुकसान करता है, इस जमीन के ऊपर जहां पर भी हम हैं, ठीक है, कोई शख्स अगर मेरे खिलाफ है तो एक्चुअली जो है आप देखिए कि उसके पीछे कौन सी कुव्वत और कौन सी पावर जो है वर्क कर रही है। आपको मैं जो है दिलासा देना चाहता हूं और आपको जो है वो हौसला बख्शना चाहता हूं। और हौसला क्या है? अगर उसने कहा कि जो मुझसे झगड़ते हैं तो उनसे झगड़, जो मुझसे लड़ते हैं तो उनसे लड़, ढाल और सिपर लेकर मेरी कुम्मत के लिए क्या हो, खड़ा हो। और फिर क्या कहता, भाला भी निकाल, आमीन, और मेरा पीछा करने वालों का रास्ता बंद कर दे। और याद रखिए कि कई दफा हम इस कदर तेजी के साथ भाग रहे हैं और हाँफ जाते हैं, क्या होगा, दुश्मन पीछे 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 जा रहा है, पीछे पीछे जा रहा है और पीछे लगा हुआ है। क्या करे, कब जो है ये पीछा छोड़ेगा? और जब तक आप उसे ये नहीं कहेंगे भाला निकाल, हालेलुया, और उनका रास्ता बंद कर दे, आमीन, भाला निकाल और मेरा पीछा करने वालों का क्या कर। कौन कौन है और कौन कौन सी ऐसी पावर्स हैं जो पीछा कर रही हैं और जो है वो जान नहीं छोड़ रही है और जो है वो पीछा करने से बाज नहीं आ रही है? क्या कहेंगे आप? क्या कहना चाहिए? आप दुआ में क्या कहेंगे, बोलिए, भाला भी निकाल और कहिए, और मेरी जान से क्या है, मेरी जान से क्या है, खुदा तू क्या है, तू मुझसे क्या है, मैं तेरी क्या हूं, निजात हूं, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों ने जो है दाऊद ने देखा कि किस तरह पर खुदा निकलता है, उसने एक्सपीरियंस किया। खुदा के लोगों, अंदाजा कीजिए कि हमारा खुदा यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए जमीन के ऊपर उतरा है ताकि हमारे बिहाफ के ऊपर जंग कर सके, आमीन, हमारे बिहाफ के ऊपर जो है वो दुश्मन के साथ लड़ सके। हमारा दुश्मनी इतना सख्त है, इतना जो है जोरावर है, ठीक है, कोई उसे पकड़ नहीं सकता, कोई उसे कैच नहीं कर सकता है, वो फिसल जाता है, वो निकल जाता है, ठीक है। और उसने जोरावर को क्या कर दिया है, बांध दिया, हालेलुया, और उसका सब कुछ क्या कर लिया, छीन लिया, प्रेज़ द लॉर्ड। गसमनी के बाग के अंदर आपने कभी उस जंग को देखा है जो यीशु मसीह ने लड़ी है, आमीन, जहां पर पूरा दबाव था और पूरी फौजें जो है चढ़ी आ रही थी उसके ऊपर, और आप ये अंदाजा कीजिए कि किस तरीके के साथ जो है दुश्मन चाह रहा था कि मुझे जो है मजीद शिकस्त ना हो, मैं मजीद हार ना जाऊं, ठीक है। नुकसान करने वालों ने ये समझ लिया कि आज रात जो है मेरा बड़ा नुकसान हो रहा है, और हो गया, हालेलुया। और यीशु मसीह जो है वो कलवरी के पहाड़ पर जो है चढ़ गया और उसने जब भाला निकाला
और उसने जब जो है अपने तीर और आपने जो है अपनी पावर्स दिखाई, तो क्या हुआ है, दुश्मन को उसने अपने पांव के नीचे क्या कर दिया, बोलिए, कुचल डाला। हालेलुया। वो जंग करने के लिए निकला और सलीब के ऊपर जो है एक बड़ी जंग लड़ी गई है, और सलीब के ऊपर जो है उसने क्या किया है, मौत को, गुनाह को क्या कर दिया, उसने शिकस्त दिया। और किस तरीके के साथ जो है उसने जो है बड़ा नारा लगाया, तमाम हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, इट इज फिनिश्ड। और अजीज बहन भाइयों, तो मेरी जगह लड़। ऐ खुदावंद, जो मुझसे झगड़ते हैं तू झगड़। वो झगड़ा करने के लिए आ गया। जो मुझसे लड़ते हैं क्या कर, वो मेरी खातिर लड़ने के लिए क्या हुआ, आ गया। और कहा, ढाल और सिपर लेकर मेरी कुम के लिए खड़ा हो। चुनाचे जो है वो ढाल बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका खून, उसकी सलीब हमारे लिए ढाल का काम करती है, हमारे लिए निजात का काम करती है। वो चीख चीख कर यह सलीब अब ये पैगाम देती है। कहता दाऊद कहता है, मेरी जान से कह के मैं तेरी निजात हूं। लेकिन आज यह सलीब चीख चीख कर क्या कहती है, मैं तेरी। हालेलुया। क्या आपको यह आवाज सुनाई देती है? प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहती है, सलीब का पैगाम क्या है, हलाक होने वालों के लिए, लेकिन निजात पाने वालों के लिए ये उसकी कुदरत जो है वो ज़ाहिर होती है, वो बयान होती है कि मैं तेरी क्या हूं, निजात हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। खींच दिया सब चीजों को। अगर रगबतें और ख्वाहिशें तंग कर रही हैं और जो है वो जो हमें जो निचोड़ रही हैं, हमें जो है वो बीमार कर रही है, हमें गुनाह के अंदर धंस रही है और हम जो है पताल के अंदर जा रहे हैं, ओ हालेलुया, वो क्या कर सकती है, सलीब कहती है मैं तेरी क्या हूं, निजात हूं। ये ख्वाहिशें और रगबतें ये यहाँ पर मसलूब हो जाती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वो जगह है जहां पर ख्वाहिशें और रगबतें क्या होती हैं, खींची जाती हैं, इनको जो है खत्म किया जाता है। ये बदन जो गुनाह का बदन है, यहाँ पर क्या किया जाता है, इसे जो है बिल्कुल जो है वो जो है टांग दिया जाता है और इसकी सारी पावर को जो है वो क्या कर दिया जाता है, निस्त कर दिया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लॉर्ड कहता है मेरे लड़ने वालों से क्या कर दूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है खुदावंद मेरे और तेरे दरमियान क्या करे, इंसाफ करे। ये दुश्मन के साथ बातचीत हो रही है, ठीक है। अभी सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है क्राइस्ट, हमारे लिए इस जमीन के ऊपर उतरा है। लेकिन इससे एक और हाथ आपको मैं देखिए, वो हमारी खातिर उसने जो है वो जंग लड़ी, ठीक है। अब उसने हमारे लिए एक और मददगार का जो है वो क्या कर दिया है, बंदोबस्त कर दिया है, जो हमारे बिहाफ के ऊपर क्या करता है, वो जो है हमारी इंटरसेशन करता है, वो खड़ा होता है और वो जो है दुश्मन को जो है वो क्या करता है, चुनौती देता है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जिद भाइयों, जब आप स्पिरिचुअल वारफेयर के लिए खुदावंद के कदमों में जमा होते हैं, इसका ये छोटा सा ट्रेलर में दुआ के अंदर हम किस तरीके के साथ जो है वो वर्क करते हैं। जब आप इसको अपनी पर्सनल प्रेयर के अंदर और जब आप कलीसिया प्रेयर के अंदर आते हैं, तो फिर हम खुदावंद के जबरदस्त हाथ को देख सकते हैं और देन आप इस बात को रियलाइज करेंगे और आप इसका एक्सपीरियंस भी कर पाएंगे। जैसे दाऊद कहता है, वैसे हो जाए जैसे हवा के आगे भूसा और खुदावंद का फरिश्ता उनको हाँकता रहे। आप ये देखिए कि जिस तरीके के साथ हम अपने खुदावंद के कदमों में झुकते हैं और उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और उस पर तवक्कुल भरोसा करते हैं और उसको जो है आपने आगे रखते हैं, जैसे वो मेरी ढाल और सिपर है, और इस तरीके के साथ कि वो मेरी खातिर जंग करता है, वो अपना भाला निकालता है और अपना नेज़ा तेज करता है। तो जब इस तरीके के साथ हम अपने खुदावंद को लेते हैं, तो फिर आप याद रखिए कि उसके साथ जो है एक बड़ी फौज या मूव करती है। आमीन। और फिर जो है आप अंदाजा ये करें कि आप जो है फरिश्तों की असिस्टेंस को अपनी जिंदगी के अंदर देख पाएंगे।
روحانی جنگ کے اندر یہ اہم ہے کہ جب آپ خداوند کے قدموں میں جھکتے ہیں، خداوند کے حضور میں آتے ہیں، اور اس انداز کے ساتھ کہ آپ دشمن کے دو بدو ہوتے ہیں، یا دشمن آپ کا پیچھا کر رہا ہے اور آپ کو مشکل کے اندر ڈال رہا ہے، تو آپ کو اس طریقے کے ساتھ جو ہے یہ برتاؤ کرنا ہوگا، اور آپ کو اس طرح کی دعاؤں کو جاری کرنا ہوگا۔ جب تک کہ آپ اس طریقے کے ساتھ اپنی دعاؤں کو جاری نہیں کریں گے، دشمن جو ہے وہ چھڑتا چلا جائے گا۔ اس کو اس طریقے سے جو ہانکیے، جیسے جو ہے داؤد یہ کہتا ہے، وہ ایسے ہو جائیں جیسے جو ہے ہوا کے آگے بھوسا، اور خداوند کا فرشتہ ان کو کیا کرتا ہے؟ ہانکتا رہے۔ آمین، ہانکتا رہے۔ کبھی آپ نے بھیڑوں کو ہانکتے ہوئے دیکھا ہے؟ ٹھیک ہے، چل 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 چل، ہاللیلویا۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے آپ اپنے دشمن کو دیکھ پائیں گے، آپ سے جو ہے خداوند کا فرشتہ اسے ہانکتا ہوا لے جائے گا، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ہانکتا کون سے ہانک رہا ہے؟ یہ اس وقت ہوگا جب آپ اوفینسو اور ڈیفینسو وے میں یا اپنے خداوند کو جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ آمین۔ یہ دونوں طریقے کار ہیں، ڈیفینسو اور افینسو وے میں اپنے خداوند کو جب آپ جو ہے اس پر بھروسہ کرتے ہیں، تو جو ہے خداوند کا فرشتہ دشمن کو کیا کرے گا؟ ہانکے گا بھی اور رگیدے گا بھی۔ آمین۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے دشمن کو ہانکتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں یا رگیدنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی سسٹر یاسمین، رگیدنا کھینچ رہو اس کی، ہاں ہاں جی، اور ہاں وہ اس کے سانس پھول گئے جس نے آپ کو بھگایا اور آپ کا پیچھا کیا، اور جو ہے وہ ہمیں ہانکنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور ہمارے سانس پھول جاتے ہیں، بھاگ بھاگ کر اپنی زندگی کا نقصان کر دیتے ہیں، اور کہیں کسی ایک جگہ کے اوپر ٹک نہیں پاتے ہیں، اور ساری زندگی ایسے ختم ہو جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے میں جیت گیا۔ اگر کوئی داؤد کی طرح کہے گا، جو مجھ سے جھگڑتے ہیں تم ان سے جھگڑ، جو میرے ساتھ لڑتے ہیں تم ان سے لڑ۔ آپ اس کو ہر جگہ کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے جاب پلیس کے اوپر ہیں، آپ اپنے بزنس پلیس کے اوپر ہیں، آپ جو اپنے گھر کے اندر ہیں، آپ کہیں پر بھی ہیں، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے انوائرمنٹ خراب ہو رہی ہے، اور جو ہے کچھ جو ہے تبدیلیاں وقوع میں آ رہی ہیں، تو کیا کریں؟ کیونکہ اس کے پیچھے جو ہے فورسز ہیں، اس کے پیچھے جو ہے ڈیمنز ہیں، اس کے پیچھے ڈیمونک فورسز ہیں، اور ضرور ہے کہ ان کو کیا کیا جائے؟ ہانکا جائے، ضرور ہے کہ ان کو رگیدا جائے، لیکن اس کے لیے آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا۔ آمین۔ اور پھر جو ہے آپ بڑے نقصان سے بچ جائیں گے، آپ کی جان کا نقصان نہیں ہوگا، اور آپ کے لیے جو گڑھے کھولے جاتے ہیں یا جال بنے جاتے ہیں، وہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ وہ بالکل ختم ہو جائیں گے، اور ہماری فتح ہوگی۔ آمین۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ ابلیس جو ہے ہمیں جو ہے اب ہمارے جاب پلیسز کے اوپر، بزنس پلیسز کے اوپر بہت تنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم بالکل پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا کیا جائے؟ کیا جا سکتا ہے بہت کچھ، کہ نہیں کیا جا سکتا؟ کیا جا سکتا ہے۔ آپ کہیں پر بھی ہیں، کہیں کسی جگہ کے اوپر ہیں، ٹھیک ہے، آپ جو ہے شخص کو نہ دیکھیے، آپ ان فورسز کو دیکھیے جو آپ اس طریقے کے ساتھ دیکھیں گے، آپ دوسرے دن آئیں گے، آپ دیکھیں گے کہ رویہ تبدیل ہوا ہوگا۔ Praise the Lord۔ اگر واقعی آپ اس طرح کا ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کو موقع دیتا ہوں کہ آپ دعا کریں، میں موقع دیتا ہوں کہ آپ کیا کریں؟ خدا کے قدموں میں جھکیں، میں موقع دیتا ہوں کہ آپ اپنی پرسنل پریئر کو جو ہے وہ مضبوط کریں۔ جب آپ اس طریقے کے ساتھ بیٹھنا اور خدا کے حضور میں جھکنا سیکھیں گے، تو پھر آپ واقعی ایکسپیرینس کریں گے کہ خدا ان کا فرشتہ کیسے ہانکتا ہے اور کیسے رگیدتا ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ پریز دی لارڈ۔ اور آپ شکر گزاری کریں گے۔ اس لیے داؤد جو ہے اسی زبور میں جو ہے وہ 18ویں آیت میں وہ ایک بات کہتا ہے، وہ پڑھ لیجئے۔ اسی 35 زبور میں، میں بڑے مجمع میں تیری شکر گزاری کروں گا، میں بہت سے لوگوں میں تیری ستائش کروں گا۔ آمین۔ لہذا یہ ہے شکر گزاری اور یہ ستائش جو ہے زندگیوں کے اندر وقوع میں آئیں گی،
لیکن یاد رکھیے کہ دشمن، میں نے پہلے بتایا ہے کہ وہ تیز ہے، وہ تجربہ کار ہے، وہ صدیوں سے جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، جو ہے فریب دے رہا ہے، ہلاک کر رہا ہے، جو ہے دھوکہ دے رہا ہے. اس کو جو ہے صرف ایک ہی ہے جو اس کو کیا کہتے ہیں جو پکڑ سکتا ہے. وہ کون ہے؟ کرائسٹ. آمین. یس مسیح ہے. جب آپ اسے کہیں گے تو میرا ڈیفینس ہے، تو ڈیفینسو اور افینسو وے میں اور آپ یہ ایکسپیرینس کر پائیں گے. وہ ڈیفینسو اور افینسو وے میں جب نکلے گا، دین جو ہے کیا ہوگا، خدا ان کی فتح آپ کی زندگیوں کے اندر ہوگی، اور آپ اپنی ہی جگہ کے اوپر قائم ہوں گے، اور اپنی ہی جگہ کے اوپر سرفراز ہوں گے، اور اپنی زندگیوں کے اندر اطمینان دیکھیں گے. کیوں جو ہے انوائرمنٹ جو ہے وہ بدل جاتی ہے اور خراب ہو جاتی ہیں. اس کو ختم کرنے کا، اس توڑنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ان فورسز کو خداوند یسوع مسیح کے نام سے باندھنا شروع کریں. ہاللویا. اور خدا سے کہ تیرا فرشتہ ہانکنا شروع کرے، تیرا فرشتہ رگیدنا شروع کرے. اے خداوند جو مجھ سے جھگڑتے ہیں تو ان سے جھگڑ، جو مجھ سے لڑتے ہیں تو ان سے لڑ. ڈھال اور سپر لے کر یہ میری کمک کے لیے کھڑا ہو، بھالا بھی نکال اور میرا پیچھا کرنے والوں کا راستہ کیا کر دے؟ بند کر دے. آپ دیکھیں گے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے اور آپ ہنسیں گے. اوہ مجھے چین آ گیا ہے. ہاللویا. پریز دی لارڈ. اور آج شام آپ ایک دفعہ پیچھے دیکھیے گا، آپ کا دشمن کا راستہ بند ہو چکا ہوگا. پریز دی لارڈ. اور جو ہے آپ جو ہے خدا ان کے فرشتوں کو دیکھیں گے، وہ جو ہے وہ آپ کے دشمن کو ہانک رہے ہوں گے اور جو ہے ان کو رگید رہے ہوں گے، اور خوشی آپ کی ہوگی، اور آپ کہیں گے میں بڑے مجمع میں تیری شکر گزاری کروں گا. آمین. آئیے خدا ان کے قدموں میں جب وہ جھکے اور خدا ان کے حضور میں جو ہے یہ دعا کرنا شروع کریں. ہاللویا. پریز دی لارڈ. وہ کون کون سی فورسز ہیں، وہ کون کون سی پاورز ہیں، وہ کون کون سی ڈیمنز ہیں، کون کون سی پرنسپیلٹی کر رہی ہیں، وہ کون کون سی ایسی جگہ ہیں، وہ ایسی انوائرمنٹس ہیں جس میں آپ جا کر پھنس جاتے ہیں اور آپ کو جو ہے گھراؤ ہوتا ہے، اور وہ کون سی جو ہے لوگ جن کو شیطان استعمال کرتا ہے. آپ ان پاورز کو جو ہے وہ توڑ سکتے ہیں. اور جب آپ اس طریقے کے ساتھ کہیں گے اے خداوند جو مجھ سے جھگڑتے ہیں تو ان سے جھگڑ، جو مجھ سے لڑتے ہیں تو ان سے لڑ، تو میرا منصف ہے، تو میرا جو ہے عادل خداوند ہے. ہاللویا. تو میرا وکیل ہے، تو میرا مددگار ہے. I praise you Lord. Hallelujah.